بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل شہزادہ دارالشکوہ اپنی مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں تحریر کرتا ہے: ایک دن لاہور کے کچھ علماء غزنی کے درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے، تمہاری ساری محنت عکارت گئی۔ درویش نے علماء لاہور کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، ایک مزدور کی محنت کیسے رائگاں جا سکتی ہے جبکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کے کاموں میں مصروف ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری لا علمی اور بے خبری کے سبب ہوا۔ علماء لاہور نے جواب دیا، اگر تم مسجد کی تعمیر سے پہلے کسی ہوش مند انسان سے مشورہ کر لیتے تو خانہ خدا میں یہ نقص واقع نہ ہوتا۔ کیا نقص؟ درویش کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مسجد کے قبلے کا رخ صحیح نہیں ہے؟ اس کا جھکاؤ کس قدر جنوبی سمت کی طرف ہے؟ علماء لاہور نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ غزنی کے درویش نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا، پھر انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ آپ حضرات کو نظر نہیں آ رہا۔ اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میرے دل کا بھی۔ علماء لاہور کو جوان سال درویش کی یہ بے نیازی پسند نہیں آئی۔ عنقریب تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس کی بصارت میں خلل ہے۔ یہ کہہ کر علماء کی جماعت واپس چلی گئی اور درویش پورے ذوق و شوق کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ پھر جب مسجد مکمل ہو گئی تو غزنی کے درویش المعروف داتا گنج بخش نے تمام علماء لاہور کو خانہ خدا میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ علماء لاہور پورے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کا خیال تھا کہ غزنی کے درویش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب اس نے اپنی کوتاہی کے ازالے کی کوئی تدبیر دریافت کرنے کے لیے انہیں بلایا ہوگا۔ اپنے انہی خیالات میں غلط و پیچاں علماء لاہور مسجد میں جمع ہوئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خانہ خدا کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور قبلے کا رخ وہی ہے جس پر انہیں اعتراض تھا۔ ظاہر پرست علماء اس صورتحال سے بہت خوش تھے کہ اب وہ غزنی کے درویش کی بھرپور گرفت کر سکیں گے اور مخلوق خدا کے سامنے علل اعلان کہہ سکیں گے کہ فاضل اور تجربہ کار بزرگوں کو نظر انداز کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ غزنی کے درویش نے بڑے والہانہ انداز میں علماء لاہور کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد مؤذن نے پورے زور و شور کے ساتھ اذان کہی۔ علماء لاہور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آخر اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ اب اس سرگوشیوں کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ غزنی کا درویش اگلی صف سے اٹھا اور امامت کے مسلح پر پہنچ کر حاضرین مسجد سے مخاطب ہوا، آئیں حضرات نماز ادا کریں۔ پھر نماز ادا کی گئی۔ عام لوگوں کو درویش کی امامت میں ایک خاص کیفیت حاصل ہوئی۔ خود علماء لاہور نے بھی محسوس کیا کہ یہ نماز کیفیت کے اعتبار سے دوسری نمازوں سے کچھ مختلف تھی۔ نماز ختم ہوئی تو درویش نے رقت آمیز لہجے میں دعا کی، اے خالق ارض و سما، اپنے عاجز بندوں کی اس حقیر سی خدمت کو قبول فرما۔ دعا کے بعد غزنی کا درویش علماء لاہور سے مخاطب ہوا، آپ حضرات کو اس مسجد کے قبلے کے رخ پر اعتراض تھا، وہ اعتراض تو اب بھی ہے۔ لاہور کے ایک عالم نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، تم نے خانہ خدا کی تعمیر کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور بزرگوں کی علمی حیثیت کو نظر انداز کیا۔ اللہ کی زمین پر ایک ایسی مسجد کھڑی کر دی جس کا قبلہ درست نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ انا کیا ہے۔ غزنی کے درویش نے اپنی روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں کسی بزرگ کی علمی حیثیت پر معترض نہیں تھا،
بس روز و شب اپنے کام میں مصروف رہا۔ جس کی عبادت کرتا ہوں اسی سے استعانت کی بھیک مانگتا رہا۔ اب یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا تو آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی کہ اپنی آنکھوں سے قدرت